السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آپ سب اپنے امتحانات کی تیاریوں میں زور و شور سے مصروف ہیں۔ آج ہم اپنی کلاس میں، جیسا کہ مجھے بہت سارے بچوں نے اصرار کیا ہے اس بات کے لیے کہ میں پیپر 2 کے ان سین جو کچھ سوال ہے اس کے متعلق ایک کلاس رکھوں، تو آج ہم اپنی سلیبس اے کے 3 to 4 7 سلیبس اے کے پیپر 2 کے بارے میں سمجھیں گے، اور اس کا وہ سوال جو آپ سب کے لیے تھوڑا سا پریشان کن ہوتا ہے، یا آپ تھوڑا سا جس بات سے گھبراتے ہیں کہ وہ ان سین ہوگا تو وہ پتہ نہیں کتنا مشکل ہوتا ہے، یا اس وقت آپ اس کو کس طرح سے سمجھیں گے، یا اس کو آپ اس وقت کیسے سمجھ میں آئے گا، اس کو جانتے ہیں کہ اس کو آپ کس طرح سے بہت آسانی سے اور بہت اطمینان کے ساتھ اس کا بہترین جواب تحریر کر سکتے ہیں۔ یہ ان سین اقتباس، یہ ان سین پیسج جو دیا جاتا ہے، اس میں عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ 2017 کے بعد انہوں نے اقتباس نہیں دیا ہے، شاید 2016 میں لاسٹ اقتباس آیا تھا، یہ 17 میں لاسٹ اقتباس آیا تھا۔ اس کے بعد سے مسلسل جو پیپر پیٹرن ان کا رہا ہے، اس میں یہ نظم یا کوئی غزل دیتے ہیں، اور جس کے بارے میں ایک سوال ہوتا ہے، اس میں آپ کو 3 نکات بھی دیے جاتے ہیں، اشارے دیے جاتے ہیں، جن کی مدد سے آپ اس سوال کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم 2023 کا کوشچن پیپر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے آدمی نامہ، اب آپ کھول لیں گے اپنی پاس پیپرز آپ کے پاس ہوں گے، یا آپ نیٹ پہ کھولیں گے تو آپ اس کو نظم کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے آدمی نامہ نظم دی ہے، اور اس کے بارے میں جو سوال ہے اس کو ہم بعد میں اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن جب آپ کو کوئی نظم دی جائے گی، جب آپ کے ہاتھ میں پیپر آتا ہے، تو آپ آرام سے پہلے اس کو ایک دفعہ نظم کو پڑھ لیجئے۔ امید ہے کہ نظم ہی آئے گی۔ نظم کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو اس وقت پہلی دفعہ میں سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ اس کو 2 دفعہ پڑھیں۔ اب تھوڑا سا آپ اس کو جان لیں گے، اس کو سمجھ لیں گے، تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے، کچھ مشکل ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اطمینان رکھیے۔ اب ہم دوسرے پیج پہ جائیں گے جس میں سوال تحریر ہے۔ دیکھیے، آپ کے لیے، آپ تمام طلبہ کی آسانی کے لیے، آپ کی مدد کے لیے سوال میں ہی اشارے دیے جاتے ہیں، سوال میں ہی ایسی باتیں انہوں نے رکھی ہیں جس سے آپ کو نظم کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا سوال دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 1، دی گئی نظم کو غور سے پڑھیے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ نظم ہے، غزل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود اس میں سوال میں تحریر کر دیا ہے۔ دی گئی نظم کو غور سے پڑھیے جو نذیر اکبر آبادی نے آدمی پر لکھی۔ آپ کو موضوع پتہ چل گیا، اس پہ ٹائٹل بھی لکھا ہوا ہے آدمی نامہ، اور اس میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ آدمی ہی کے گرد گھومتی ہے، آدمی کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے آدمی کے مختلف کرداروں کو بیان کرتے ہوئے کس طرح اعلیٰ صفات اور کم خصوصیات کے مالک لوگوں میں فرق کو بیان کیا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ نظم آدمی کے گرد تحریر ہے، آدمی کو ہی موضوع بنایا گیا ہے، اور جب آدمی کو موضوع بنایا گیا ہے تو اس نظم میں کن اشعار کن باتوں پر یا کن چیزوں پر مشتمل ہیں، ان کی اعلیٰ صفات اور ان کی خصوصیات، آدمی کے مختلف رنگ، مختلف کردار، مختلف پہلو جو ہیں ان کے بارے میں، ان کی خوبیوں کے بارے میں، ان کی خامیوں کے بارے میں، ان کی کمزوریوں کے بارے میں، اچھائی اور بھلائی برائی کے بارے میں تحریر کی گئی ہے۔ اس کے بعد جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس پہ لکھا ہے کہ آپ کا جواب 300 سے 350 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اب آپ، ظاہر ہے کیمبرج کے امتحانات کی تیاری آپ نے کی ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے ورڈ کاؤنٹ کس طرح سے کرتے ہیں، الفاظ کی گنتی آپ کو کیسے کرنی ہے۔ ظاہر ہے آپ ایک لائن میں اگر آپ کی 10 الفاظ لکھے جاتے ہیں تو اسی طرح سے آپ 30 لائن اور 35 لائنوں پر مشتمل آپ کا
جواب ہونا چاہیے. 300 سے 350 الفاظ پر مشتمل ہے. ظاہر ہے کہ آپ کیمبرج کے امتحان میں ایک ایک لفظ کو نہیں گنتے ہیں. آپ پہلی لائن کو گنیں جس طرح سے آپ پریکٹس کرتے ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتی ہوں کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہانی لکھنے کا، رائٹنگ کا، یا سوال کو اگر آپ نے ورڈ کاؤنٹ کا آپ کے پاس انسٹرکشن دی جاتی ہیں تو آپ وہ ان لائنز کو گن کے، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے 10 الفاظ اگر آپ کی لائن میں تو 35 الفاظ، یہ 35 لائنیں یا 34 لائنیں یا 32 لائنیں آپ گنیں گے، اور اس پہ اپنے آنسر شیٹ پہ کوئی ڈاٹ یا کوئی نشان مارجن کی سائڈ پہ لگا دیں گے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مجھے اس لائن تک اپنے جواب کو مکمل کرنا ہے. اس کے بعد آپ اپنے جواب کے لیے ان نکات سے مدد لے سکتے ہیں. یہاں بھی انہوں نے آپ کی مدد کے لیے اشارے یا نکات دیے ہیں. آدمی کی اقسام، کردار نگاری، انداز بیان. آدمی کی اقسام، اب جب آپ نے یہ سوال اچھی طرح سے پڑھ لیا، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ آدمی نامہ ہے، اور اس طرح سے انہوں نے کیا پوچھا ہے کہ اعلیٰ صفات اور کم خصوصیات کے مالک لوگوں کا فرق بیان کیا ہے. تو اب اس میں جو ہمیں آدمی کے اوپر جو تحریر کرنا ہے اس میں ہمیں 3 چیزوں کے گرد رہنا ہے. آدمی کی اقسام ہو گئی، تو اس میں اب آپ نے دیکھا کہ دیکھیے اس میں اگر ہم ایک دفعہ اس کو گو تھرو کروں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس میں کتنی اقسام بیان کی ہیں. اس میں انہوں نے بہت سی اقسام بیان کی ہیں، جس میں بادشاہ بھی ہے، جس میں فقیر کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، اس میں امیر کی بھی بات کر رہے ہیں، اس میں جو منگتا ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے، اس میں بزرگان دین کی بھی بات ہے، اور اس میں کفر کرنے والے لوگوں کی بھی بات ہے. اس میں 30 والے قطعے میں دیکھیے فرعون کی بات ہے، شداد کی بات ہے، نمرود کی بات ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، اور اس کے بعد جو ان کا انجام ہوا اس کی بھی بات ہے. یہاں پہ نار ہے، آدمی ہی نور، جس میں یہ بتایا جیسے نار جو ہے وہ آگ کو کہا جاتا ہے، اور جس طرح سے نور جو ہے وہ رحمت اور برکت کی نشانی ہے، پاکی کی نشانی ہے. تو یہاں پہ انسان کو بھی، آدمی بھی جو ہے وہ اس کی تصویر پیش کرتا ہے. اسی طرح سے شیطان بھی جو ہے وہ کس طرح آدمی پہ حاوی ہوتا ہے، اور آدمی جو ہے وہ شیطان کا روپ دھار لیتا ہے، یا جس طرح سے جو شیطان کے حکم کی تعمیل کرتے میں جس طرح سے وہ ایک شیطان کا کارندہ یا نمائندہ بن جاتا ہے. ہادی اور رہنما کی بھی بات کی گئی ہے. مسجد میں جو امام ہیں اور خطبہ خواں ہیں ان کی بات ہے. قرآن پڑھنے والوں کی بات ہے، نمازیوں کی بات ہے، اور ادھر ہی مسجد میں جوتیاں چرانے والے لوگوں کی بھی بات ہے. عبادت وہ ان آدمیوں کی بھی بات ہے جو عبادت کے لیے مسجد آتے ہیں، اور اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کے آواز پر، اللہ کی پکار پر وہ اللہ کی حکم کی اور اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور وہیں ان سب چیزوں سے اور ان سب باتوں سے بے پرواہ آدمی بے خوف و خطر، بغیر کسی خدا کے خوف کے جوتیاں انہی پرہیزگاروں کی، انہی نمازیوں کی جوتیاں چراتے ہیں. یہاں ان دشمنوں کی بھی بات کی ہے کہ آدمی ہی آدمی کا دشمن ہے، آدمی ہی آدمی کا جان لینے کے در پر ہے، اور کس طرح سے آدمی ہی آدمی کی بے عزتی کرنے پہ ہے، اور کس طرح سے آدمی ہی آدمی کی خدمت گزار ہے. تو جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو آدمیوں کی بے پناہ اقسام جنہوں نے اس میں بیان کی ہیں وہ سب آپ کو نظر آتی ہیں. اس کو اگر آپ اس پہ نظر ڈالتے ہیں اور ایک ایک آپ شعر لیں گے اور اس کو تحریر کرتے چلے جائیں گے کہ یہاں پہ اس قسم کی بات ہوئی ہے، اس کو اپنے الفاظ میں جہاں تک بیان کریں گے تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا کہ آپ کو نہ صرف نظم سمجھ میں آ چکی ہے بلکہ آپ اس کا جو نذیر اکبر آبادی کا جو نظریہ ہے، جو پیغام ہے اور جو ان کی سوچ ہے اس کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں. اس لیے اپنے الفاظ میں اس کو تحریر کرنا لازمی ہے. ریفرنس کے طور پر آپ جب بات کرتے ہیں تو جس طرح سے آپ ٹیکسٹ بک کی سوالات کو آپ نے تحریر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات میں
نظم کا یا غزل کا ریفرنس دیتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں لوگوں کی اقسام بیان کریں گے تو کسی جگہ آپ کوئی شعر کا ریفرنس دے سکتے ہیں. جب آپ خدائی کا دعویٰ کریں، جیسا کہ میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتی ہوں کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی آدمی تھے، اور زمانے میں ایسے لوگوں کی مثال بھی ہے جو وہ آدمی جو اپنے دولت کی تکبر میں، اپنی بادشاہت کے، اپنی حکومت کے، اپنی طاقت کے غرور میں اتنے ڈوب گئے کہ وہ خدا سے منکر ہوئے اور اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے. اور اس میں پھر آپ کہیں گے کہ اس کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے. تو آپ اس طرح سے یہ والے شعر کا ریفرنس ڈال سکتے ہیں کہ فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کا کہلاتا تھا برملا. یہ بات ہے سمجھنے کی، آگے کہوں میں کیا. اس طرح سے یہ ان کا شعر آپ اپنے سوال میں ڈال سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ان کے پاس جو دوسرے پوائنٹ کی طرف آپ آتے ہیں کہ کردار نگاری. اس میں دیکھیے کردار نگاری انہوں نے کس طرح سے آدمی کی کردار نگاری کی. یہاں تو انہوں نے خدا کی اور اس طرح کی بات کری. جہاں آپ یہ کہتے ہیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مسجد بنانے والے لوگوں کے کرداروں کی بات کی، جہاں وہ اچھائیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آدمی کس طرح سے نیکی کرتا ہے. دنیا جو ہے برے کاموں کرنے والوں سے بھری ہوئی نہیں ہے، بلکہ نیکی کرنے والے بھی کس طرح سے موجود ہیں، دین کے راستے پہ چلنے والے کس طرح سے موجود ہیں. تو آپ بتائیں گے کہ بزرگان دین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے دنیا میں ان کے کرشمات جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، کیا کیا کرشمے کشف و کرامات کے کیے، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت کے زور سے خالق سے جا ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. تو یہاں آدمی کے کردار کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی محبت میں، دین کی محبت میں کس طرح سے صوفی اور پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کے متقی بندے، جن کی مثالوں سے، جن کے ناموں سے دنیا بھری پڑی ہے، ان کے کس طرح سے کردار رہا اپنے دین کے حوالے سے، لوگوں میں بھلائی اور علم پھیلانے کے حوالے سے. جہاں وہ مسجد کی بات کرتے ہیں، جہاں وہ یہاں آخری جو شعر ہے قطعہ ہے جس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آدمی کا دشمن ہوتا ہے، کس طرح سے آدمی کی بے عزتی کرتا ہے. یہاں پہ کردار نگاری ہے جس میں آپ ان کے رتبوں کے حساب سے ان کے جو کردار رہے ہیں کہ جو طاقتور ہوتا ہے، جو جس کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ کس طرح سے زمین پر اپنے آپ کو ان کمزور اور ان محتاج اور ان بے بس لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہو جاتا ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے. تو مختلف جو ان کے کام ہیں اس حوالے سے آپ 2-4 اس میں سے مثالیں لیں گے اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ مکمل کریں گے. انداز بیاں. اب دیکھیے یہاں پہ جو تیسرا اور آخری نقطہ ہے وہ انداز بیاں پوچھ رہے ہیں اس میں آپ سے. انداز بیاں شاعر کا، جس طرح سے آپ اپنے ٹیکسٹ کے سوالوں کو تیار کرتے ہیں اس میں آپ شاعروں کی خصوصیات، طرز تحریر یا طرز کلام کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اس کو بیان کرتے ہیں. تو یہاں آپ اس نظم کے ریفرنس سے نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی خصوصیات، انداز کلام کو بیان کریں گے کہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اپنی اس نظم میں دنیا بھر کے آدمیوں کی، دنیا میں پائے جانے والے مختلف کردار، مختلف رویوں، مختلف رتبوں، مختلف طبقات میں بٹے ہوئے لوگوں کی بہترین انداز میں نہ صرف تصویر کشی کی ہے بلکہ بڑے ہی مکمل انداز میں اس کی کردار نگاری کی ہے. نظم بڑی ہی دلچسپ ہے، اس میں جس طرح سے الفاظ کا ذخیرہ الفاظ آپ کو ملتا ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے. جس طرح سے انہوں نے مختلف ذخیرہ الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے، جس نے اس نظم کو 4 چاند لگا دیے ہیں اور لوگوں کی جو دلچسپی ہے وہ برقرار رہتی ہے. اور ایک تسلسل سے جو روانی اور بیان میں جو روانی ان کے نظر آتی ہے کلام میں، وہ قارئین کی یا پڑھنے والے کی دلچسپی جو ہے وہ کم نہیں ہونے دیتی. اور ایک شعر کے بعد دوسرا شعر آپ کو ایک
نئی جہت ادا کرتا ہے، آپ ایک نئی سوچ کا آپ کا انداز ملتا ہے۔ جہاں وہ بادشاہ کی بات کرتے ہیں وہاں وہ فقیر کی بھی بات کرتے ہیں، جہاں وہ بزرگان دین کی بات کرتے ہیں وہاں وہ شیطان اور منکر ہونے والے اور وہ کفر کی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی آدمی۔ تو اس طرح سے جو ان کی بیان ہے، جو ان کا سوچ کا انداز ہے، وہ نہ صرف مختلف ہے بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے لوگوں کی مثالوں کو انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی سے اور اس سے بیان کیا ہے۔ تو آخری جو آپ کا پیراگراف ہوگا وہ انداز بیان کے اوپر ہوگا، جو اس کا آخری نقطہ ہے۔ اسی طرح سے یہ آپ کا سوال مکمل ہوگا۔ جب امید ہے کہ آپ کو اختبار انسین پیسج والا سوال پیپر 2 کا پہلا سوال سمجھ آیا ہوگا، اور آپ کے لیے یہ کلاس معاون و مددگار ثابت ہوگی۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ بہت اطمینان سے، بہت سکون سے سوال کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور سوچ سمجھ کے غور سے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو جواب تحریر کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اسی طرح سے محنت کرتے رہیں گے اور اپنی توجہ، اپنا فوکس قائم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔